حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے اسلام کو نفع پہنچایا ہے، مجاہدین کی مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور اسلامی معاشرے کی بنیاد میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا حلال اور طیب مال شامل رہا ہے، جس سے اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہوئی ہیں، جس سے اسلامی معاشرے نے تشکیل پائی ہے، اور اس میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کردار ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے کملی والے آقا نے جو اعزازات، جو آپ کے لیے بشارتیں ان مواقع پر فرمائی کہ جب مدینہ کے اندر صرف ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ بھی ایک یہودی کے تھا، مسلمانوں کو مہنگے داموں وہ پانی دیتا تھا۔ میرے کملی والے آقا نے جب اپنے اہل ایمان مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا من یشتری بئر رومۃ، دوسری روایت کے الفاظ میرے آقا نے فرمایا من یحفر بئر رومۃ فلہ جنہ فخفرہا عثمان۔ امام بخاری کی یہ روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو شخص بئر روما کو کھودے گا، یعنی بئر روما کو لے گا اور لے کر اسے وقف کرے گا، اس کے یہ جنت ہے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں 20,000 دینار میں یہ میٹھے پانی کا کنواں خریدا، اور خرید کر اہل ایمان مسلمانوں کو یہ وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جس کے متعلق میرے کملی والے آقا نے جسے جیش اسرا کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی سخت ترین لشکر، سخت ترین جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے کملی والے آقا نے اس وقت فرمایا تھا من جہز جیش الاسرتی فلہ جنہ، جو اس وقت اس تنگ دست، اس کمزور لشکر کو اپنا ساز و سامان دے کر اسے لیس کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یہ اعزاز بھی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 300 اونٹ اور 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے اس لشکر کی مدد فرمائی تھی۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی۔ مسجد نبوی جو اپنے حدود اربع میں چھوٹی تھی، اہل اسلام کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور چونکہ ایک مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، سپریم کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عدالت بھی تھی، ایک مسجد بھی تھی، اور ہر طرح سے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ اسی مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے۔ تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس مسجد نبوی کی زمین کو خریدے اور اس زمین کو خرید کر اسے مسجد کے لیے اہل ایمان کے لیے وقف کر دے، اللہ رب العزت اس کو مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین نے آپ نے فرمایا تھا کہ انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ھو اتعلمون ان رسول اللہ من ابتاع مربۃ بنی فلان غفر اللہ لہ۔ اے لوگو، کیا آپ اس بات کو جانتے ہو کہ میرے کملی والے آقا نے فرمایا تھا کہ جو شخص فلاں ٹکڑے کو خرید کر اس مسجد کے لیے اسے وقف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا، کہ میں نے اس کو فَأَبْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، میں نے اسے 20,000 دینار میں خریدا تھا، اور اس زمین کو میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور غلام آزاد کرنا، 20 کی تعداد میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کر کے اسلام کی مدد کی تھی، دین کی مدد کی تھی۔ لیکن یہی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے لیے، جو صحابہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خود خرید کر ان کو یہ وقف کرتے رہے، خلافت پر فائز ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، ایک بہترین آپ کے گورنر سسٹم اور بہترین آپ کی معیشت ہونے کے باوجود، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب شہادت ہوئی، کئی عرصے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ پانی سے محروم رہے، آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ مظلوم ہے مدینہ
حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک اس شہر کی حیا اور لاج کس قدر رکھی، خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن نبی پاک کے شہر مدینہ میں فتنہ و فساد نہیں برپا فرمایا۔ اگر آپ چاہتے ان بدویوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کا لاج اور حیا رکھتے ہوئے طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے رعایا سے جنگ نہیں فرمائی۔